بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان صاحب کی کہانی آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر کے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک عام سینئر کلرک کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، ایک بہت بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے 4 کمروں کے فلیٹ میں۔ ایک لڑاکا بیوی اور 4 بدتمیز بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں کو ماں کی بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ دونوں کسی کام کے نہیں تھے۔ بڑا 2 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد گریجویشن تو پاس کر چکا تھا، مگر نمبروں کی وجہ سے نوکری کی تلاش میں شہر بھر میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا تھا، اور چھوٹے نے BA فیل ہونے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی سوائے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے علاوہ کچھ خاص نہیں کرتی تھیں۔ ہاں، البتہ بڑی نے 12ویں کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ سلمان کی بیوی عالیہ کو ادھر ادھر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ سلمان کے کچھ دوستوں کا کہنا تو یہ بھی تھا کہ عالیہ کے اس شوق کی وجہ سے ہی اس کا مزاج نارمل انسان کی طرح نہیں ہے۔ خیر، جو بھی تھا، سلمان صاحب ایک بڑی آزمائش میں تھے۔ عالیہ کی عجیب و غریب طبیعت کی وجہ سے وہ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے تھے۔ ساری عمر حسرت ہی حسرت تھی کہ بیوی کی محبت نصیب ہوتی یا گھر کا ماحول بہت پرسکون اور آرام دہ ہوتا، مگر افسوس کبھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، جس میں سارا قصور ان کی بیوی کا تھا۔ وہ کبھی ٹک کر گھر پر نہیں بیٹھتی تھیں، اور جب دل چاہتا منہ اٹھا کر کہیں بھی نکل پڑتی۔ اس کی ان حرکتوں سے اس کے گھر اور بچوں پر کیا اثر پڑ سکتا تھا، اس نے کبھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ پہل تو سلمان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی، تو اس نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے بہن بھائیوں کا سہارا لیا، مگر یہ سن کر ان کو بہت صدمہ پہنچا کہ عالیہ شروع سے ہی اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی کرنے کی عادت رکھتی ہے۔ جس کام سے منع کیا جائے اسے کرنے میں خاص دلچسپی پیدا کر لیتی ہے، تاکہ کسی بھی طرح اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر اپنا رعب جما سکے اور من چاہی زندگی گزار سکے۔ ان دونوں کی مکمل طور پر ارینج میرج تھی۔ سلمان صاحب کے ماں باپ کے مرنے کے بعد دور کے رشتہ داروں نے مل کر ان کا رشتہ عالیہ سے طے کر دیا تھا۔ کوئی مناسب چھان بین نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالیہ کے بارے میں جان نہ سکے تھے، اور جب عالیہ کی حقیقت ان پر آشکار ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تو سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئے تھے۔ زندگی کا سکون ان کی زندگی سے رخصت ہو گیا تھا۔ عالیہ کو ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اوپر تلے 4 بچوں کی پیدائش کے بعد سلمان صاحب نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ انہوں نے عالیہ پر کبھی سختی نہ کی تھی، کیونکہ وہ کوئی تماشا بنا کر جگہ سائی کی وجہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ ایک اتوار کا دن تھا، سلمان صاحب چھٹی پر تھے۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اخبار کا مطالعہ کرتے تھے۔ عالیہ ان کو نظر انداز کر کے نہ جانے باہر اپنے کن کاموں میں مصروف تھی۔ انہوں نے اسے بلایا تھا اور نہ ہی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا دانیال دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بابا، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلمان صاحب کے دل میں ایک خوشی کی کرن جاگی کہ شاید وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے باپ سے مشورہ درکار ہے۔ سو انہوں نے بہت مسکرا کر کہا، کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دانیال نے نگاہیں جھکائیں جیسے وہ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، اور جب اس نے اپنی بات کہی تو سلمان صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلمان صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ آج کے دور میں شادی کرنا آسان کام ہے کیا؟ کیا تم ابھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے ہو؟ میں اپنی تنخواہ میں صرف اپنے بچوں کو پال سکتا ہوں، تمہارے بچوں کو نہیں۔ یہ یاد رکھنا، تمہیں اپنی شادی کرنے سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا کہ کسی بھی طرح شادی کرنے کی صورت میں تمہارا یہاں رہنا مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہوگا۔ ان کے اٹل انداز میں کہنے پر دانیال بولا، اور اگر میری نوکری کے چکر میں رمشا کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر سلمان صاحب کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ غصے سے بولے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو گے کہ تمہاری نوکری سے پہلے شادی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب تم اس بات کو یہیں ختم کرو
اور اس وقت میری نظروں کے سامنے سے دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر دانیال اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اب محنت ضرور کرنی پڑے گی، ورنہ کسی قابل ہوئے بغیر یہ رشتہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ سو اس نے دن رات محنت کی اور آخرکار ایک جگہ نوکری تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ سلمان صاحب بہت ہی خوش تھے کہ چلو شادی کے بہانے ہی صحیح اس نے کوئی کام تو کیا۔ ایک روز وہ عالیہ کو لے کر مٹھائی اور تحائف سمیت رمشا کے گھر گئے۔ رمشا کے ماں باپ تو جیسے پہلے سے ہی ان لوگوں کے منتظر تھے۔ انہوں نے جھٹ پٹ ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ ویسے بھی سلمان صاحب اتنے نرم مزاج اور گفتگو شناس تھے کہ کوئی بھی شخص 5 منٹ میں ان کے دلائل سے قائل ہو سکتا تھا۔ لہٰذا جب واپس وہ گھر لوٹے تو بہت خوش تھے، اور انہوں نے یہ خوشخبری دانیال کو سنائی تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئے، کیونکہ جلد ہی شادی کی تاریخ رکھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیٹے کی شادی کے لیے بہت بے چین تھی، کیونکہ دل ہی دل میں اس کا ایک مفاد چھپا تھا جو شادی کرنے کے بعد سامنے آ گیا۔ رمشا سادگی سے شادی ہونے کے بعد ان کے گھر میں آ گئی تو عالیہ اور اس کی بیٹیوں نے گھر کے کاموں سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ لوگ تو جیسے انتظار میں تھی کہ گھر میں بہو قدم رکھے اور وہ اسے گھر کی نوکرانی بنا دیں۔ رمشا کے سر پر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی، اور عالیہ نے دانیال کو بھی بیوی کے خلاف کر دیا۔ رمشا کی گود میں شادی کے سال بھر بعد ہی بچہ آ گیا تھا، جس کی خاطر وہ گھر بسانے پر مجبور تھی۔ خاموشی سے ہر ظلم اور ناانصافی چپ چاپ سہ رہی تھی۔ وہ صبح سویرے بستر سے اٹھتی اور اٹھتے ساتھ ہی کچن کا رخ کرتی، جہاں دن بھر کے کام اس کے منتظر ہوتے۔ وہاں سے فارغ ہوتی تو ساس نندوں کے کمرے کے بکھیرے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ دونوں نندوں کو انٹرنیٹ اور ڈراموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ بھابھی کا ہاتھ بٹاتی یا روتے ہوئے بھتیجے کو 2 منٹ کے لیے اٹھا لیتی۔ دوسری طرف عالیہ کی نہ جانے کون سی سرگرمیاں چل رہی تھیں۔ وہ گھر سے غائب ہو جاتی اور گھنٹوں گھنٹوں تک اس کا کچھ پتہ نہ ہوتا۔ سلمان صاحب کو تو ویسے ہی اس نے پہلے سے ہی ہر معاملے سے نکال رکھا تھا، اب تو بالکل ہی ان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک دن آفس میں سلمان صاحب کو گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہوئی تو وہ چھٹی لے کر جلد گھر کے لیے نکل گئے۔ وہ اپنی پرانی سی موٹر سائیکل پر گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا گھر پھیلا ہوا ہے اور گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ آگے بڑھے تو انہیں ٹی وی والے کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو دونوں بیٹیاں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی تھیں اور پلک جھپکنے کی زحمت تک نہیں کر رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے، لیکن وہ دونوں ٹی وی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے۔ وہ اپنے غصے کو بمشکل دباتے ہوئے کچن کی طرف گئے تو وہاں رمشا روتے ہوئے برتنوں کا ڈھیر لیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی سلمان صاحب پر پڑی، اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں اور بہو کو بلایا اور عالیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سلمان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالیہ ان کے سامنے آئے اور وہ ان کا گلا دبا دیں۔ ان کا ارادہ بیٹیوں کو سمجھانے کا تھا، مگر وہ اٹھے اور عالیہ کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ ان کا رخ عالیہ کی دوست پروین کے گھر ہوا۔ انہوں نے دروازہ بجا کر عالیہ کو معلوم کیا تو پروین کے بیٹے نے بتایا کہ وہ صبح اس کی امی کے ساتھ مزار کی طرف گئی تھی۔ یہ سن کر سلمان صاحب بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس علاقے میں ویران جگہ پر جو مزار تھا وہاں پر زیادہ تر لوگ جادو اور عملیات کے لیے جاتے تھے۔ سلمان صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ بھلا ایسی جگہ پر عالیہ کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے تھے اور وہاں پہنچ کر اسے ڈھونڈنے لگے تھے، مگر وہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا اور ان سب میں عالیہ کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ کچھ ڈھونڈنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو کر وہ پلٹے اور سست روی سے واپس چلنے لگے تھے کہ ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اس انداز سے ہل رہا تھا کہ جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلمان صاحب کو دیکھ کر وہ پکارا، کہاں جا رہا ہے میرے بچے؟ میرے پاس آ اور بابا کی دعائیں لیتا جا۔ سلمان صاحب کو
نہ جانے کتنے سالوں بعد کسی نے اس طرح پیار سے بلایا تھا۔ وہ چاہے ایک فقیر ہی تھا، مگر اس کی محبت بھری آواز میں ایک جادو تھا، اس لیے ان کے قدم اس کی طرف اٹھتے چلے گئے اور وہ بہت ادب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ گھر کا سایہ لگتا ہے مگر بہت ستایا لگتا ہے، اس نے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دے کر کہا تو سلمان صاحب کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے فوراً سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور ساتھ ہی کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ایسی ہی بات ہے، آپ تو میرا حال بغیر کہے جان گئے ہیں، آپ پر مجھے مقبرے کے جنات کا اثر لگتا ہے۔ مجھے چھوڑ بچے، تو اپنی بتا، اس نے دوبارہ پیار بھرے انداز میں کہا تو سلمان صاحب کو تو جیسے کوئی ہمدرد ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے پوری کہانی شروع سے آخر تک سنائی، عالیہ کی عجیب و غریب طبیعت سے لے کر گھر میں اپنی نہ ہونے کے برابر حیثیت تک۔ پوری بات بتا کر وہ اس سے پوچھنے لگے، آپ بتائیے بابا جی، مجھے اب اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے اور ہر گھر کا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری خوشی خوشی پوری کرے۔ بس اتنی سی بات، وہ چٹکی بجا کر بولا، جیسے یہ تو اس کا منٹوں کا کام ہو۔ سلمان صاحب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولے، کیا واقعی آپ میرے اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ مسئلہ، یہ لفظ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور دوبارہ بولا، تیری نظر میں یہ مسئلہ ہے بچے، مگر میرے لیے چٹکیوں کا گیم ہے۔ کیا آپ کے پاس جنات ہیں؟ سلمان صاحب نے بے یقینی بھرے انداز میں حیرت سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا اور بولا، اس بار بڑی عقل مندی کی بات کی ہے تو نے بچے، جنات کے مقبرے پر یہ مزار کا فقیر تیرے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دے گا، بس ذرا قربانی چاہیے۔ کیسی قربانی؟ سلمان صاحب نے بے صبری سے پوچھا تو وہ بولا، مجھے تمہارا 2 کلو خون چاہیے، ایسا عمل کروں گا کہ سب لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے اور تمہاری ہر بات مانیں گے۔ یہ سن کر سلمان صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر سوچ کر بولے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے کوئی اور چیز آپ مجھے بتا دیں؟ کیونکہ یقین جانیے بابا جی، شوگر کے بعد تو جسم میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی ہے، ویسے ہی بہت کمزوری رہتی ہے۔ اگر 2 کلو خون نکالا تو میں تو مر ہی جاؤں گا۔ قسم سے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں اپنا خون پیش کر دیتا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے انہیں روک دیا اور بولا، سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، فکر نہ کر بچے، بابا بہت زیادہ نرم دل ہے، اس لیے تیری مجبوری سمجھ گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سلمان صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً بولے، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں بابا جی؟ اپنا خون نہ سہی مگر ایک کالے اور جوان بکرے کا خون لے آؤ، میں کوشش کر کے اسی سے کام چلا لوں گا۔ یہ سن کر سلمان صاحب خوش ہو گئے اور بولے، میں کل ہی بکرا لے کر یہاں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ فقیر ایک دم بول پڑا، نہیں نہیں، یہاں مت لے کر آنا، اس مزار پر شرارتی جنات بھی ہیں جو مجھے سکون سے عملیات نہیں کرنے دیتے، اس لیے تیرا خاص عمل میں اپنی جھونپڑی میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جھونپڑی کا پورا ایڈریس سلمان صاحب کو سمجھا دیا تو وہ کل وہاں آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ سلمان صاحب گھر داخل ہوئے تو سامنے ہی عالیہ موجود تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ عالیہ سے انہوں نے بات کرنی تھی۔ ان کے دل میں جو چور تھا وہ تو بس اسے چھپانے کے لیے منہ چھپا رہے تھے۔ دوسری طرف عالیہ جو بیٹیوں سے ساری بات سن چکی تھی، وہ منتظر رہی تھی کہ شوہر کچھ کہے اور وہ آگ بگولا ہو کر دو بدو جواب دے۔ اس نے جب یہ امن و امان دیکھا تو حیران رہ گئی اور جلدی سے اپنی دوست پروین کو فون کرنے کے لیے بھاگی۔ پروین تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے فون اٹھا لیا، تو نے بالکل ٹھیک بتایا تھا مجھے، مزار کے فقیر کے تعویذ نے تو بڑا اثر دکھایا ہے۔ سلمان ایسے تیر کی طرح سیدھے ہو گئے اور کسی بھی بات پر الجھے بغیر گھر آتے ہی کمرے میں چلے گئے۔ یہ سن کر پروین فخر سے بولی، ہاں تو ویسے ہی تھوڑی پورا محلہ میرے سے مشورے مانگنے کے لیے آتا ہے، پیدائشی ہی سمجھدار ہوں۔ بس اب تو ایسا کرنا کہ اگلے تعویذ کے لیے فقیر بابا نے جو 20,000 روپے مانگے ہیں اس کا انتظام جلد از جلد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ اس تعویذ کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ یہ سن کر عالیہ فوراً بولی، ارے ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میرے پاس 20,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، میں کل ہی جا کر فقیر بابا سے دوسرا تعویذ لے آتی ہوں۔
आलिया ने राजदाराना अंदाज में कहा और फिर इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ सलमान साहब ये सोच रहे थे कि कहीं आलिया को उनकी इस नई मुहिम का पता न चल जाए, इसलिए जब आलिया कमरे में आई तो वो झूठ मूठ के सोते बन गए। आलिया ने भी शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ बड़े मियाँ जल्दी सो गए। अगर मुझसे पूछ लेते कि दिन में कहाँ गई थी तो मैं क्या जवाब देती। अगले दिन सलमान साहब के गांव से फ़ोन आ गया कि उनके भाई उनके घर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो उनकी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और घर में भाई का इंतज़ार करने लगे। दोपहर 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और उनके बड़े भाई और भाभी मिठाई और तोहफों से लदे फंदे घर के अंदर दाखिल हुए। उनके आने पर आलिया दिल ही दिल में बड़ा तिल मिला रही थी, क्योंकि आज उसने तावीज़ लेने के लिए फ़कीर बाबा के पास जाना था। परेशान तो सलमान साहब भी थे और बड़े ही बेचैन थे कि जल्दी से आलिया और घर पर अपना कंट्रोल कर लें ताकि सब उनका कहना माने और घर में उन्हें सरबराह की हैसियत हासिल हो जाए। भाई के आने की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन अंदर ही अंदर दिल फ़कीर बाबा की खिदमत में पेश होने के लिए मचल रहा था। सो शाम के वक्त जब भाई भाभी खाना खाकर आराम करने के लिए लेटे तो वो ज़रूरी काम का कहकर घर से खिसक लिए। उनका रुख जिन्नात के मकबरे वाले रास्ते पर था, जहाँ से कुछ फासले पर ही बकरा मंडी थी। उन्होंने 2 साल से जमा किए हुए पैसे अपनी जेब में रखे हुए थे और एक हाथ से जेब को अपनी गिरफ्त में लिए वो आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी देर तक ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने एक काले रंग का बकरा खरीद लिया था। अब वो इस बकरे को लिए मज़ार के फ़कीर की बताई हुई झोंपड़ी की तरफ चलने लगे। वो आ गए तो फ़कीर को देखकर शुक्र अदा किया कि वो मिल गया था। वो बकरे को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ बच्चे तू ये लेकर आया है, मैंने हिसाब लगाया है, तुझ पर बड़ा ही सख्त जादू किया हुआ है किसी ने। ये सुनकर सलमान साहब की आंखें हैरत के मारे फैल गईं और वो बोले, इस जादू का तोड़ जल्द अज जल्द कर दें फ़कीर बाबा, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी जान ही चली जाए। तू बिल्कुल बेफिक्र रह, हम ऐसा तोड़ करेंगे कि जादू करने वाला सारी उम्र सर पटक कर रोएगा। ये सुनकर सलमान साहब बहुत खुश हुए और फ़कीर बाबा का शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ चल पड़े। उनका दिल बहुत पुरसुकून था कि अब उनकी ज़िंदगी में सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सलमान साहब की बड़ी भाभी जो अपने दोनों बेटों का रिश्ता करने के लिए यहाँ आई थी, वो मिजाज की बहुत तेज़ और मुँह फट थी, मगर दिल की बहुत अच्छी खातून थी। वो बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती और जिसकी जो बात बुरी लगती थी वो फ़ौरन मुँह पर ही बोल देती थी। जब उन्होंने देखा कि दोनों समरीन और नौरीन आराम और सुकून के मज़े लूटती हैं और रिमशा नौकरानी बनकर पूरे घर के काम करती है, तो उन्होंने आलिया को बेनक़द सुनाई और कहा, कैसी माँ हो तुम जो अपनी बेटियों को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रही हो, जबकि पराई बेटी को नौकरानी बनाकर घर में रखा हुआ है। अगर ये सब पराए घर में तुम्हारी बेटियों के साथ हो तो क्या तुम बर्दाश्त करोगी, या उस वक्त भी तुम्हें यही महसूस होगा कि घर की सारी जिम्मेदारी बहू के सर होती है। मैं जब तक यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सामने अगर ये नाइंसाफ़ी चली तो उसी दिन तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी और मेरी तरफ से भी ये रिश्ता साफ नामंजूर हो जाएगा। ये सुनकर आलिया डर गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ इर्द गिर्द सब लोग इन माँ बेटियों की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और कोई भी अच्छे पढ़े लिखे लोग कभी उनकी बेटियों को बहू बनाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं भाभी जान, ये दोनों भी बराबर का काम करती हैं। अब अपने ताया ताई के आने की खुशी में बिल्कुल ही काम से हाथ खींच लिया है, मगर मैं आज ही इनकी क्लास लूँगी और इन्हें समझाऊंगी कि अब बस बहुत हो गया, आप अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ जाएं। ये कहकर उसने रिमशा को आवाज़ दी जो कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। आलिया ने बड़े ही बनावटी लहजे में कहा, रिमशा मेरी बच्ची, इतने काम नहीं कर, थक जाएगी, चल हट, अब मैं बाकी कपड़े खुद ही धो लूँगी। रिमशा ने ज़िंदगी में पहली बार सास की ऐसी मोहब्बत भरी बात सुनी थी। पहले तो उसे यकीन ही ना आया कि आलिया कभी ऐसी बात भी कर सकती है। वो हैरान होकर बेहोश होते होते बची थी। फिर समझ गई कि ताई का वार काम कर गया है। उसने ये मौका गंवाना मुनासिब न समझा और जी अच्छा कहकर अपने कमरे में घुसी तो रात तक वापस ना निकली। आलिया ने कपड़े धोए और अपनी हर धर्म बेटियों को साथ लगाकर खाना बनाया तो उसके होश ठिकाने आ गए। यही नहीं, उसकी जेठानी ने अगले दिन सब में बराबर का काम तकसीम कर दिया, तो जैसे रिमशा की ज़िंदगी आसान सी हो गई। सलमान साहब ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि हो ना हो
یہ سب فقیر بابا کے عمل کی کرامت کا نتیجہ ہے، جس کی بدولت سب کچھ ایک دن میں ہی بدل گیا تھا۔ ایک دن بڑی بھابھی نے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے کہیں جانا تھا، عالیہ کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا، کیونکہ اب بڑی بھابھی اس کے آنے جانے پر بھی نظر رکھتی تھی اور اسے سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ آج موقع اچھا تھا، اس نے بالکل بھی دیر نہیں کی اور پروین کے گھر اس کو لے کر فقیر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس پر جا کر بری طرح برس پڑی تھی کہ اس کے تعویذوں نے تو الٹا ہی اثر کر دیا تھا۔ وہ گھر کی مہارانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور سلمان صاحب کی جمع پونجی ہتھیانے کے چکر میں تھی، مگر اب جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے جیسی مصیبتوں میں الجھ کر رہ گئی۔ سب سے پہلے تو مزار کے فقیر نے اسے گندے سے گلاس میں پانی ڈال کر پکڑایا اور کہا، فکر نہ کر بچے، ابھی تیرے لیے جو عملیات کر رہا ہوں وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں اور مکمل ہونے میں بہت وقت باقی ہے، اس لیے تو ابھی صبر کر اور کچھ اور پیسوں کا بندوبست کر۔ میں نے اپنے موکلوں کو ایک کالی بھینس کا خون پیش کرنا ہے، اس لیے جلد 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے اسی صورت تجھے سلمان کی وہ ساری دولت مل سکتی ہے جو اس نے ساری عمر تیرے سے چھپا کر رکھی ہے۔ 2 لاکھ کا تو نام سن کر عالیہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ بولی، اتنے زیادہ پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں گی؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے ہی نہیں، پہلے جو کچھ تھا وہ آپ کو دے چکی ہوں۔ سوچ لے بچی، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اگر عمل پورا نہ کروایا تو وہ پیسہ بھی ڈوب جائے گا جو پہلے تو لگا چکی ہے اور مزید الٹا اثر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر عالیہ پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ خیر، وہ سوچنے کی کچھ مہلت لے کر گھر واپس آ گئی۔ بڑی بیٹی جو اس کی خاص رازدار تھی، اسے اس نے پوری بات بتائی تو وہ بھی سر پکڑ کر رہ گئی اور بولی، امی، آپ کو یہ کام شروع ہی نہیں کروانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابو نے کوئی رقم آپ سے چھپا کر کہیں رکھی ہوئی ہے، انہوں نے آج تک جو بھی کمایا ہے سب ہم پر ہی لگا دیا ہے۔ باپ کی طرفداری کرتے ہوئے نوری نے کہا تو عالیہ کو بہت غصہ آ گیا اور وہ بولی، بس کر دے نوری، میرا پہلے ہی دل بہت جلا ہوا ہے، تو مزید نہ جلا۔ تیرے گھننے اور میسنے باپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے اس کا مزاج بتاتا ہے کہ ضرور اس نے اپنی دولت میرے سے چھپا کر رکھی ہے اور ساری عمر تھوڑا بہت خرچہ دے کر مجھ سے اور میرے بچوں سے جان چھڑاتا رہا ہے۔ فقیر بابا کا یہ عمل تو میں ضرور ہی پورا کرواؤں گی، بس ایک بار ہی 2 لاکھ روپے دینے ہیں، اس کے بعد تیرے باپ کی ساری چھپائی ہوئی کمائی میرے ہی قبضے میں آنی ہے، عالیہ نے کہا، اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ جیسے وہ کسی نقطے پر پہنچ چکی تھی۔ نورین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی اور وہ فوراً بولی، کہیں تمہارا ارادہ اس زیور کو فقیر بابا کو دینے کا تو نہیں جو ہمارا خاندانی زیور ہے اور وہ وراثت میں ہمیں ملا ہے؟ بیٹی کے پوچھنے پر عالیہ بھڑک اٹھی اور بولی، ہاں تو میرا زیور ہے، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گی، جسے چاہے گا دوں گی، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ بیٹی ہے، بیٹی بن کے رہ، میری ماں نہ بن، عالیہ نے سخت لہجے میں کہا تو نورین خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ ماں سے پنگا لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس نے خاموشی ساتھ لی۔ سلمان صاحب بڑی خوشی خوشی فقیر بابا کے پاس پہنچے اور بولے، میں مان گیا ہوں آپ کو بابا جی، آپ نے تو ایسا کمال کا جادو کیا ہے کہ دنوں میں ہی عالیہ اور دونوں بیٹیاں سدھر گئی ہیں، پورے گھر کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہیں اور اب گھر میں لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ وہ خوش ہو کر بولے تو فقیر بابا مسکرایا اور بولا، ابھی پورا عمل مکمل نہیں ہوا ہے، سوچ ابھی تیری حکمرانی گھر میں باقی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ گھر میں سب لوگ تجھے بھی سر آنکھوں پر بٹھائیں تو اس عمل کو مکمل کروا لے، ورنہ جو اثر ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سب کچھ تیری مرضی کے خلاف ہو جائے گا۔ بات تو سچ تھی، لہٰذا سلمان صاحب نے کہا، یہ عمل کس طرح مکمل کروانا ہے؟ فقیر بابا نے آنکھیں گھما کر سوچا اور بولے، 15 دن کا عمل ہے جس میں 1 لاکھ روپے خرچ آئے گا، جلد از جلد بندوبست کر لے، ایسا نہ ہو کہ جو عمل کیا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے اور تجھے سارا پیسہ دوبارہ سے نئے سرے سے دینا پڑے۔ یہ سن کر سلمان صاحب گھبرا گئے اور فوراً بولے، آپ بالکل فکر نہ کریں بابا جی، میں 2 دن کے اندر اندر 1 لاکھ کا انتظام کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ اسی رقم میں پورا عمل مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے فکر رہ بچے، بے فکر رہ، فقیر بابا نے تسلی دی اور پھر گول گول گھوم کر کچھ پڑھنے لگا تو سلمان صاحب نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سوچ رہے تھے
کہ وہ کس طرح 1 لاکھ روپے حاصل کریں گے اور فقیر بابا کو دے کر عمل مکمل کروائیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ کر بہت دیر تک یہی سوچتے رہے اور آخرکار ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ ہی گیا۔ ان کی ماں کا زیور جو عالیہ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں سے کچھ حصہ لے کر فقیر بابا کو دے دینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ میری ماں کا زیور ہے اور اس پر میرا بھی پورا حق ہے۔ یہ سوچ کر وہ خود کو مطمئن کرنے لگے۔ اس رات عالیہ کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ فقیر بابا کو زیور دینے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن اندر سے دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ زندگی میں اچھے اور برے ہر طرح کے حالات کا ہی سامنا رہا تھا، لیکن کبھی بھی زیور بیچنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی رہی اور آخرکار خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ اپنے دل کو بمشکل راضی کر کے رات کے نہ جانے کسی پہر سوئی تھی۔ بظاہر آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرتے سلمان صاحب اسی انتظار میں تھے کہ کب عالیہ سوئے اور وہ زیور پر ہاتھ صاف کریں۔ وہ آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھے اور الماری کھول کر ایک نظر پیچھے عالیہ پر ڈالی کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں رہی، مگر عالیہ تو خوابوں کی دنیا میں بری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے محتاط انداز میں لاکر کھولا اور اس میں سے ایک بھاری زیور کا سیٹ نکال لیا جو 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہی مالیت کا لگتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی کامیابی پر مسکرائے اور جلدی سے سیٹ کو جیب میں رکھ لیا۔ اگلے دن گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں ان کے بھائی اور بھابھی نے نورین اور سمرین کو منگنی کی انگوٹھی پہنانی تھی، لہٰذا گھر پر کچھ مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بالکل بھی ٹائم نہیں مل سکا کہ وہ زیور لے جا کر فقیر بابا کو دے سکتے۔ وہ مناسب وقت ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے دن بڑے بھائی صاحب گاؤں واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گئے، جس میں سلمان صاحب نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ پیکنگ وغیرہ کروائی۔ زیور اب تک وہ جیب میں ہی لیے پھر رہے تھے، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو۔ دوسری طرف عالیہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس نے لاکر سے زیور نکالا تو اسے زیور کچھ کم تو دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو اور وہ کسی طرح زیور فقیر بابا کے پاس پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اس موقع پر بھی اس کی دوست پروین اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ خیر بھائی اور بھابھی انہیں جلد گاؤں آنے کی دعوت دے کر رخصت ہو گئے اور جیسے ان دونوں کو آزادی کا پروانہ مل گیا، اگلے دن ہی سلمان صاحب وقت سے پہلے ہی بیدار ہو گئے اور ناشتہ کرنے کے فوراً بعد تیار ہو کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ عالیہ تو خود اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ گھر سے نکلیں اور وہ پروین کو ساتھ لے کر فقیر بابا کے پاس پہنچ جائے۔ سو ان کے نکلنے کے 5 منٹ بعد ہی وہ پروین کے ساتھ فقیر بابا کی جھونپڑی پر پہنچ گئی، جو بظاہر تو ایک جھونپڑی تھی مگر دراصل لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایک اعلیٰ کار تھی۔ جو بھی اس جھونپڑی تک پہنچ جاتا تھا وہ اپنے مال و دولت سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ پروین اور عالیہ جب دروازے پر پہنچی تو اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سن کر وہیں رک گئیں، کیونکہ فقیر بابا کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مریض میرے پاس موجود ہو تو اندر مت آنا، کیونکہ اس طرح اس کے جنات اور بیماریاں تم پر آنے کا خطرہ ہوگا۔ ان کی اسی نصیحت کو یاد کر کے وہ دونوں باہر ہی رک گئی تھیں تاکہ فقیر بابا فارغ ہوں تو وہ دونوں اندر چلی جائیں، مگر اندر سے آتی سلمان صاحب کی آواز سن کر عالیہ تو جیسے حیرت کے سمندر میں تیرنے لگی۔ یہ آخری بار تھا پتر، اب دیکھ تیری بیوی کیسے تیری غلام ہو جائے گی اور کسی پالتو جانور کی طرح تیرے آگے پیچھے ہی پھرے گی۔ بس یہ تعویذ اسے پانی میں گھول کے کسی نہ کسی طرح پلا دینا اور پھر اپنے فقیر بابا کا کمال دیکھنا، میرا دھمال دیکھنا۔ دھمال تو تیرا میں کروں گی، بڈھے، کھوسٹ، لٹیرے، منحوس۔ عالیہ نے ایک ہی جسم میں جھونپڑی میں قدم رکھا اور فقیر بابا پر پل پڑی۔ سلمان صاحب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پروین نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو وہ دم دبا کر بھاگ گئی، کیونکہ وہ خود بھی فقیر بابا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے عالیہ؟ اس طرح انہیں کیوں مار رہی ہو؟ آخر سلمان صاحب نے پوچھ ہی لیا۔ عالیہ غصے سے بولی، یہ لٹیرا ہے، دھوکے باز ہے، اس نے مجھے آپ کے خلاف تعویذ دیا اور آپ کو میرے لیے تعویذ دیا ہے، میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا رک جاؤ، میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان صاحب نے جلدی سے پولیس کو فون کیا اور جنات کے مقبرے پر بیٹھ کر فقیر کا روپ دھارے بیٹھا وہ بہروپیہ اپنے پورے گینگ کے ساتھ حوالات میں بند ہو گیا اور عالیہ شوہر کے ساتھ شرمندہ سی گھر کی طرف چل پڑی۔ دونوں ہی
ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ شرمندگی کے مارے دونوں کی ہی حالت خراب تھی۔ دونوں نے گھر میں بھی کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ مگر وہ بھی عالیہ تھی۔ اگلے دن جب دماغ ٹھکانے آیا تو فوراً سلمان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولی، آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی اس بہروپیے سے تعویذ لینے کی؟ کیونکہ مجھے گھر میں ہمیشہ تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت ملی ہے۔ تم لوگوں نے ہمیشہ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کیا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بھی گھر میں اہمیت ہو۔ جس طرح یہ گھر تمہارا ہے اسی طرح میرا بھی ہے، مگر اہمیت تو دور کی بات ہے، تم لوگ مجھے ضرورت کے بغیر یاد بھی نہیں کرنا پسند کرتے ہو۔ یہ سن کر عالیہ تلملائی اور بولی، لو جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ کا ہی گھر میں دل نہیں لگتا، اور اگر گھر میں موجود بھی ہو تو اخبار سے چمٹے رہتے ہیں، جیسے آپ کی شادی میرے ساتھ نہیں بلکہ اخبار کے پلندے کے ساتھ ہوئی ہے۔ 25 سالوں میں آج تک میری خیر خیریت معلوم کرنے کے بجائے ان اخباروں کو ہی چاٹتے رہے ہیں۔ بچوں کو بھی جیسے کیسے میں نے ہی سنبھالا، اور آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اور جب یہ اپنے گھر سے نہیں ملتی تو بچہ ہو یا بڑا انسان وہ ارد گرد کے لوگوں میں ہی تلاش کرنے لگتا ہے، جس سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھی پروین کو اپنی دوست سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ آستین کا سانپ تھی، اور مجھے پکا یقین ہے کہ فقیر بابا کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسی لیے وہ عورتوں کو گھیر کر اس کے پاس لے کے جاتی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کا حق اور روپیہ پیسہ اس بہروپیے انسان کی جیب میں جاتا رہا، جس پر ہم دونوں اندھا یقین کر بیٹھے تھے۔ یہ سن کر سلمان صاحب کا سر شرم سے جھک گیا، اور وہ بولے، تم ٹھیک کہتی ہو عالیہ، ہم نے بہت روپیہ اس پر ضائع کر دیا ہے، مگر آئندہ ہم دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو بھی شکایت ہوگی مل بیٹھ کر بات کریں گے اور مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کریں گے تو ضرور بچوں کی غلط عادات دور ہو جائیں گی۔ بچوں کو سنبھالنا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماں اور باپ دونوں کا کام ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں اپنی جگہ اور بچوں کی تربیت اپنی جگہ، سلمان صاحب نے کہا تو عالیہ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا کہ وہ بھی آئندہ ان باتوں کا خیال رکھے گی۔ اگلے دن سلمان صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دانیال کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے بھی پوری بات سمجھ آئی کہ گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اور اپنے حقوق کا نہیں فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور پھر اس کے بعد ہی اپنے حقوق پورے نہ ہونے پر شکوہ شکایات کریں۔ دانیال کو بھی باپ کی پوری بات سمجھ آ گئی اور اس نے رمشا سے معافی مانگی۔ رمشا نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ان لوگوں کو راہ راست دکھائی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا فہد 3 دن سے گھر سے لاپتہ تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا تھا اور 1-2 ہفتے بعد خود ہی گھر لوٹ آتا تھا۔ گھر میں جب سلمان صاحب اور عالیہ نے زندگی کو ایک نئی طریقے سے جینے کی بات کی تو سبھی نے ان کی حامی بھری، تو انہیں ساتھ ہی اپنے چھوٹے بیٹے فہد کی یاد آ گئی۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے اس سے کسی نے بھی گھر میں پیار سے بات نہ کی تھی۔ اب انہوں نے سب بچوں کو گلے لگایا تو فہد کی بھی یاد آ گئی۔ انہوں نے اسے فون کیا تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے پریشانی کی وجہ بن گئی۔ پہلے تو سلمان صاحب نے کہا کہ شام تک انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر بیٹری وغیرہ لو ہونے کی وجہ سے موبائل بند ہو گیا ہو، لہٰذا سب نے شام تک کا انتظار کیا، مگر وہ واپس نہ آیا تو اب سبھی کو تشویش ہونے لگی کہ آخر فہد گھر واپس کیوں نہیں آیا ہے، کیونکہ اس بار وہ گھر میں کسی کو بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ اب سلمان صاحب اور دانیال اس کے دوستوں کے گھر جانے لگے، مگر بار بار سب دوستوں کے گھر معلوم کرنے کے باوجود بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سلمان صاحب بہت پریشان تھے۔ عالیہ کا بھی دکھ سے برا حال تھا کہ آخر ان کا بیٹا کہاں چلا گیا ہے۔ اسی پریشانی میں وہ 3 دن تک آفس نہیں جا سکے تھے۔ عالیہ نے مشورہ دیا کہ انہیں پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ سلمان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، مگر اس سے پہلے وہ شہر بھر کے تمام ہسپتالوں میں فہد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے۔ ان کے دوست حماد اور ارشاد ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو چکے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ بھی اپنے تئیں فہد کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کے اشتہارات چل رہے تھے، مگر فہد کا کہیں سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔
عالیہ کی تو بھوک پیاسی اڑ چکی تھی، دونوں بہنیں بھی پریشان تھیں۔ سلمان صاحب کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، غرض وہ سبھی غم اور صدمے سے بے حال تھے۔ اس روز صبح کو سلمان صاحب عالیہ کو کہنے لگے، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، تم بس فہد کے لیے خیر کی دعا کرو۔ مجھے سسٹم سے کوئی نیک امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب یہی ہماری آخری کوشش ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فہد کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نورین دوڑ کر دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا تو وہاں محلے کا ایک لڑکا علی کھڑا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے ہکلاتا تھا، اس لیے اس کی کوئی بات بھی فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نورین نے اسے گھر کے اندر بلایا، بٹھایا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، وہ اتنی دور سے دوڑتا ہوا کیوں آیا ہے؟ تو اس نے ہکلاتے ہوئے بتایا کہ اس نے فہد کو جنات کے مقبرے کے پاس دیکھا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس لپکا تو فہد اس سے دور بھاگ گیا۔ یہ سن کر تو جیسے سلمان صاحب کے اندر بجلی دوڑ گئی تھی، وہ اٹھ کر دوڑ پڑے تھے۔ پیچھے عالیہ بھی اپنی چادر اوڑھ کر چپل پہنتے ہوئے جلدی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ جب وہ مقبرے پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ عالیہ اور سلمان صاحب وہاں موجود لوگوں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے اور ان میں فہد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں پر انہیں وہ دکھائی نہ دیا۔ عالیہ زار و قطار رو رہی تھی۔ سلمان صاحب کافی دیر بعد فہد کو ڈھونڈنے کے بعد جب مایوس ہو گئے اور واپس جانے لگے تو انہوں نے دروازے پر ایک لمبے چوڑے شخص کو فہد کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے انہیں گھور رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئے تو وہ بولا، یہ اب ہماری ملکیت ہے۔ سلمان صاحب نے اس کے ہاتھ سے فہد کا ہاتھ چھڑوا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فہد کو وہاں سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ فہد تو جیسے کچھ کہنا اور سننا ہی بھول گیا تھا، وہ ان کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ فہد کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ گھر آ کر لگاتار 2 دن تک سوتا رہا۔ سلمان صاحب نے اس کو دم کروایا اور اس کا علاج کروایا تو 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگ گئی تھی، جس میں ایک رات جنات کے مقبرے پر گزارنے کا چیلنج رکھا گیا تھا۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے چکر میں فہد نے ان کا یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح کو جب اس کے دوست مقبرے پر پہنچے تو وہاں پر فہد کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ سب ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ڈر کے مارے فہد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جنات کے مقبرے پر گزرنے والی رات بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھی۔ دن میں جس جگہ لوگوں کا آنا جانا اور ہجوم لگا رہتا تھا، وہاں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی لوگ اپنے گھروں کی طرف ایسے روانہ ہوتے جیسے دوبارہ اس جگہ کا رخ ہی نہیں کریں گے۔ رات بھر لوگ بولتے رہتے اور نہ جانے کون کون سے مختلف اقسام کے جانوروں کی آوازیں رات کی تاریکی کو مزید بھیانک اور خوفناک بنا دیتی۔ فہد وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے چاہا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ پوری رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہاں پر لوگوں کا رش ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں کا یہ یقین تھا کہ جن لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر آئیں تو ان کے اوپر سے جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات میں سچائی تھی یا نہیں، مگر اس رات جب صبح ہوئی تو فہد کو اپنا بالکل بھی ہوش نہیں تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کا ہاتھ ایک لمبے چوڑے آدمی کے ہاتھ میں تھا، جو اس کے بابا کو یہ بتا رہا تھا کہ فہد اس کی ملکیت ہے۔ فہد اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر جیسے طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ جب اس کے بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور ان کے ساتھ گھر پر واپس آ گیا۔ فہد کی کہانی میں بہت سے اسرار چھپے ہوئے تھے، مگر عالیہ اور سلمان صاحب نے کسی بات کی تہ میں جانا پسند نہیں کیا اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ فہد کے ٹھیک ہونے کے اگلے دن انہوں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ فہد نے اپنے ان تمام دوستوں سے کنارہ کر لیا جنہوں نے اسے ایسا بھیانک چیلنج دیا تھا کہ وہ جنات کے مقبرے میں گزاری وہ رات کبھی بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے جنرل اسٹور بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اس فیصلے سے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ کچھ ماہ بعد عالیہ اور سلمان صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ نورین اور سمرین جو گھر میں کبھی لاڈلی ہوا کرتی تھیں، سسرال میں ذمہ دار بہو بن گئیں اور
اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے پورا کرنے لگیں۔ سبھی نے ان کی تربیت کی اور عالیہ کی تعریف کی، جس نے بیٹیوں کو تمیز اور تہذیب سکھا کر سسرال بھیجا تھا۔ رمشا کے ہاں ایک بیٹے کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی تو عالیہ، جو بیٹیوں کے جانے کے بعد بہت افسردہ تھی، اسے لگا جیسے پوتی گھر میں آئی ہے تو بیٹیوں کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ وہ رمشا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی اور وہ بیمار ہو جاتی تو گھر کا سارا کام خود ہی کرتی۔ رمشا کو ایسا لگتا تھا جیسے سسرال میں بھی اسے ایک ماں مل گئی ہے۔ وہ اب بہت خوش رہتی تھی۔ ایک روز عالیہ اپنی پوتی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پروین کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو دیکھنے سے ہی اتنی خستہ حال لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا، مگر عالیہ نے اس پر بالکل بھی ترس نہ کھایا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، مجھے معاف کر دے عالیہ، میں نے دوستی کی آڑ میں تجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا، مجھے معاف کر دے۔ عالیہ نے اسے پیچھے دھکیلا اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ معافی مانگنی ہے تو خدا سے مانگ۔ پروین وہاں سے واپس چلی گئی اور پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئی، اور وہ سب اطمینان بھری زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔